صاحب ارادت اور مسلک حق کے راہی منزل حق کے طالب اور بارگاہ محبوب میں قبولیت کے طلبگار جتنے دوست تشریف فرما ہیں آپ اور نور ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں نور ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ان سب کے لیے ایک ہی پیغام محبت اور ایک ہی درس عمل اور ایک ہی نتیجہ محبت اور ایک ہی انسانیت کی تکمیل اور کامرانی کی جو سب سے بڑی دلیل عشق حق اس کے حصول اور اس کے جذبات اپنی روح میں اتارنے کے طلبگار آج اور آج سے قبل میرے مخاطب رہے ہیں اور آج بھی آپ ہی طلب صادق رکھنے والے میری گزارشات کے مخاطب ہیں۔ مجھے یہ علم ہے کہ اس وقت دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فیضان کو تقسیم کرنے کا جو ایک کامیاب ذریعہ ہمیں میسر آیا ہے اور دل کی پکار اور نگاہوں کی تلاش یہ جو ایک مرکز سے ہزاروں لاکھوں دلوں تک پہنچ رہی ہے، اس کا سب سے خوبصورت وسیلہ میرے اور آپ سب کے درمیان نور ٹی وی ہے۔ الحمدللہ کہ نور ٹی وی آج ہر گھر میں، ہر مجلس خانے میں اور ہر بیڈ روم میں موجود ہے اور ایک کامیاب چوکیدار کی طرح درد مند عشق اور طلب حق رکھنے والے قافلے کو منزل کی رہنمائی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ کل کے درس میں ایک واقعہ، اس واقعہ کے نتیجے میں جو حقیقت عیاں ہوئی تھی وہ اس طرح ہے کہ جو بھی انسان قرب حق کی طلب و تلاش میں محو سفر ہو تو اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں۔ آپ پہلے دانش ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی سفر ہو تو سفر کے لیے خرچہ لازمی ہے۔ ہر سفر کی نوعیت کے مطابق زاد سفر ہوتا ہے، لیکن یہ محبوب کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس کا بھی زاد سفر چاہیے۔ ہر سفر میں اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کے چلنا پڑتا ہے، مگر راہ سلوک میں ضروری نہیں کہ آدمی قدموں سے چلے، وہ ایک جگہ پر بیٹھ کے دو جہاں سے منہ موڑ کے اپنا سفر جاری کر لیتا ہے۔ یہ مانوی سفر، یہ روحانی سفر، اس کے لیے بھی خرچہ ضروری ہے، زاد سفر ضروری ہے۔ جس طرح ظاہری سفر کے لیے ظاہری اسباب ہے، اس طرح اس منزل عشق کے مسافر کے لیے بھی اہتمام زاد سفر کا ضروری ہے۔ اور کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ
زاد سفر کیا ہے؟ وہ نگاہوں کی پاکیزگی، وہ نفس کی طہارت، وہ رائے حق پر استقامت، وہ شریعت کی مطابقت اور طریقت کے آداب کی بجا آوری اور دائماً ذکر۔ یہ جب انسان کو پاکیزگی کی منزل سے گزارتا ہے تو سوئے محبوب سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے حضرت رومی قدس سرہ سامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے طالبین حق، اس منزل پہ جو تم چل نکلے ہو تو کمر مضبوط رکھنا۔ اور حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنہار عظیم بیاباں این راہ بے نہایت، احتیاط سے چلو اور ہوش مندی سے چلو۔ یہ وہ راستہ نہیں کہ 2-3 دن چلو تو منزل پہ پہنچو، یہاں تقاضے جدا ہیں۔ ممکن ہے چلتے چلتے کئی سال لگ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلا قدم اٹھاؤ تو منزل پکارے میں تیرا انتظار میں ہوں، یہ ہے منزل تیری۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تو جب عزم، عمل، حوصلے، پاکیزگی، طلب، جستجو، ارادے اور ذوق و شوق کی کیفیت میں ڈوبا ہوا انسان تلاش یار میں جب نکلتا ہے تو یار نزدیک ہو کے دور ہو، وہ دور رہ کر بھی نزدیک ہے اور نزدیک رہ کر بھی محافظ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جب کیفیت دروں، جذب دروں، طلب دروں کی کیفیت معلوم کر لیتا ہے کہ اب اگر پردہ اٹھے تو یہ برداشت کر لے گا، تو پہلے قدم پر ہی اپنا دیدار دے دیتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ابھی پردہ اٹھے اور برداشت نہیں کر سکے گا تو رواں دواں رہنے کا حکم دیتا ہے، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی صحن مکان میں گلاب کا پودا لگائے، اس کی حفاظت کرے، جب وہ بڑا ہو۔ پودا مقصود نہیں ہوتا، مقصود کچھ اور ہے۔ وہ جو چھوٹا سا پودا آپ لگاتے ہیں اس کا وہ ہے کہ یہ بڑا ہوگا، ٹہنیاں ہوں گی، اس میں کانٹے بھی ہیں، اس میں پتے بھی ہیں، اس میں ہریالی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہوتے ہوئے کچھ اور مقصد ہے جس لیے آپ اس پودے کو لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ بڑا ہو کر اس کی ٹہنی پر کلیاں نمودار ہوتی ہیں تو آپ کی امید جاگ جاتی ہے کہ میری مراد پوری ہونے والی ہے۔ اور جب سحری کے وقت باد نسیم کے جھونکے چلتے، اس کلی کو پھول بناتے ہیں، اور صبح سویرے جب اٹھتے ہو تو گلاب کے پودے کی ہر ٹہنی پر جب کھلے ہوئے گلاب نظر آتے تو آپ کو اپنی تمام زندگی کی اس پودے کو اس منظر تک پہنچانے کی جتنی بھی محنت مشقت ہے وہ سب بھول جاتے ہو اور پھول کی رنگینیوں میں جذب ہو جاتے ہو، اور وہ خوشی آپ کو تکلیف سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس طرح جب آپ چلتے ہیں نا، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، جب وقت آئے گا تو سحری کے وقت جس طرح یہ باد نسیم کا جھونکا چلتا ہے تو کلی کو پھول بنا دیتا ہے، اسی طرح چلتے جاؤ، اور جب کیفیت درست ہوئی تو سحری کے وقت مدینہ منورہ سے نور نبوت کے کرم کی ہوا چلتی ہے، وہ دلوں کو گلزار بنا کے گزر جاتی ہے۔ تو وہ انسان سارے سفر کی تکلیف کو یکسر بھول کر اس خوشی میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت جناب رومی اس ساری کیفیت کو بیان فرمانے کے بعد اب حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر کے ارشاد فرماتے ہیں، پنج حص با یک دیگر پیوستان، پنج حص را یک دیگر، پنج حص با یک دیگر پیوستان، زاں کے این ہر پنج زسلیں رستان۔ اے انسان، تو جس طرف جا رہا ہے نا، اس منزل پر پہنچانے کے لیے 5 قوتیں تیرے اندر جو موجود ہیں
ان کا زندہ ہونا، ان کا باعمل ہونا، ان کا محبت فیض ہو جانا یہ لازمی ہے، اور یہ 5 کی 5 جو قوتیں اندر ہیں ان کی بنیاد بھی ایک ہے، ان کی بنیاد بھی ایک ہے۔ وہ 5 قوتیں کیا ہیں؟ یہ 5 لطائف ہے، اصل میں 5 نہیں ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ جو عارف باللہ ہے، جو شہود و حضور کی منزل کے سیر کرنے والے ہیں، انہوں نے 5 لکھا ہے 6، انہوں نے 5 بتائی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ 6 لطیفے ہیں، لطائف 6 ہیں۔ نفس ہے، دل ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے۔ تو حضرت بحر العلوم یہاں اور دیگر جید اکابرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رومی نے 6 کو 5 کیوں بنایا؟ 5 اس لیے بناتے ہیں کہ نفس دل کے ماتحت ہے، ان کو 2 نہ بناؤ بلکہ ان کو ایک سمجھو۔ یہ نفس ہی ماتحت ہے دل کے، اور دل اثر انداز کرتا ہے سر پر، اور سر خفی پر، اور خفی اخفا پر۔ یہ 6 کے 5 ہوئے، اور 5 کی بنیاد ایک ہے، لہٰذا ان 6 کو زندہ کرنا، ان 5 کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ زندہ کس طرح ہوں گے؟ ان کو غذا دینی پڑے گی۔ دل کی غذا جدا ہے، نفس کی غذا جدا ہے، روح کی غذا جدا ہے، سر کی غذا جدا ہے، خفی کی غذا جدا ہے، اخفا کی غذا جدا ہے۔ یہ 6 لطیفے، 5 لطائف انسان کے اندر موجود ہیں۔ جب تک یہ زندہ نہ ہوں تو باطنی انسان، روحانی انسان اندھا ہوتا ہے، اور اندھا سفر طے نہیں کر سکتا۔ یہ 5 حص جب بیدار ہوتے ہیں تو اندر کی روشنی منزل کی نشاندہی کرتی ہے، پھر طالب سالک آسانی سے چلتا رہتا ہے۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ دل کو زندہ کرنا، دل کو غذا دینا، وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اور دل کی غذا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا دل کی غذا ذکر ہے، دل کی غذا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ دل ہی تڑپتا ہے، دل ہی پریشان ہوتا ہے، دل ہی تلاش کی آواز دیتا ہے، دل ہی جستجو پر آمادہ کرتا ہے۔ تو لہذا فرمایا اے دل، تیرے تڑپنے، تیرے پھڑکنے، تیرے جلنے، تیرے سوز و ساز میں سکون کا جو ذریعہ وسیلہ ہے وہ ذکر رب ہے، لہذا دل کو ذکر دیا ہے، دل کو دیا ذکر۔ آگے ہے نفس، دل، سر، اس کو دیا مکاشفہ، پردہ اٹھ جائے اور منزل نظر آنے لگے۔ آگے ہے خفی، خفی کو شہود و رضا دیا ہے، خفی کو شہود و رضا، پردے اٹھ جائیں اور محبوب کی رضا پر آدمی قانے ہو جائے۔ آگے ہے خفی تو اخفا، اخفا کو شہود و رضا، اس کے بعد ہے خفی، خفی کو فنا الفنا کا مقام دیا ہے۔ جب شہود و رضا سے گزرے تو فنا الفنا ہے، اور فنا الفنا وہ ہے کہ اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے کہ محبوب کے بغیر ایک لمحہ اپنی طرف نہیں دیکھتا اور نہ پیچھے آتا ہے۔ فنا الفنا رضائے محبوب کے بعد دیدار محبوب میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ یہ خود احساس ختم کر کے یار کی رضا میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں 5 وہ لطائف جس سے انسان زندہ ہوتا ہے باطنی۔ لیکن یہاں یہ لطائف پر بحث کرنا یہ نقش بندی سلسلے کا معمول ہے، لیکن کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں، چاہے وہ قادری ہو یا چشتی ہو یا سوروردی ہو، باقی ان کی شاخیں ہیں۔ بنیاد ہے قادری، چشتی، سوروردی، نقش بندی، باقی جس سے فیض ملا اسی کے نام سے وہ سلسلہ مشہور ہوتا گیا، لیکن بنیاد ایک ہی ہے۔